بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میرے بہت ہی پیارے اور عزیز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ماہ رجب کے آخری دنوں کے حوالے سے ایک تسبیح کا عمل بتانے جا رہے ہیں، جس کو کرنے سے آپ کے گھر میں اتنا رزق اور دولت آنا شروع ہو جائے گی کہ سب رشتہ دار، دوست، گلی محلے والے حیران رہ جائیں گے اور ایک دوسرے سے پوچھتے رہ جائیں گے کہ ان کے گھر اتنا پیسہ، اتنی دولت کہاں سے آ گئی۔ یہ عمل آپ نے رجب کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے ایک تسبیح کا عمل کر لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے گھر میں دولت ہی دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن والے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہمارے ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ میرے محترم ناظرین، آپ سب کا تجربہ ہوگا اور یہ بات بالکل درست بھی ہوگی کہ جب رزق آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ خوشیاں بھی لاتا ہے۔ گھر میں رزق کی برکت سے گھر والوں کے چہروں پر سکون اور اطمینان نظر آتا ہے۔ گھر والے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، ان کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ نہ کرے کبھی کسی کے ساتھ روزی کا مسئلہ ہو اور نہ ہی کسی کو اللہ پاک بے روزگار رکھے۔ اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو ایسی صورتحال میں انسان کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ناظرین، وہ اللہ تعالیٰ وہ پاک ذات ہے، وہ صبح بھوکا ضرور اٹھاتا ہے مگر رات کے وقت بھوکا سلاتا نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کمپنیوں اور کارخانوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ سڑکوں پر دوڑتی ہوئی گاڑیاں، فلک بوس عمارتیں، رہائش کے عمدہ مکانات، ٹیکنالوجی کی کثرت نے تصور سے زیادہ اضافہ کر دیا ہے۔ انسانی زندگی کے آسائش و آرام اور ارمانوں کی تکمیل کی نئی راہیں کھلتی چلی جا رہی ہیں۔ اسی مادی ترقی کا نتیجہ ہے کہ کل تک جسے سائیکل بھی میسر نہیں تھی، آج وہ قیمتی گاڑیوں پر چل رہا ہے۔ جھونپڑی میں زندگی بسر کرنے والے آج عالیشان عمارتوں میں سو رہے ہیں۔ جو کل تک ایک پیسے کے محتاج تھے، وہ آج کروڑوں کے مالک ہیں اور ان کا پورا گھر مال و دولت سے بھرا ہوا ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود، اتنی دولت کے باوجود، اتنا پیسہ ہونا کے باوجود، آج کے لوگ زیادہ پریشانی اور مایوسی میں نظر آتے ہیں۔ روحانی اور قلبی سکون کسی کو حاصل نہیں۔ اتنی دولت رکھتے ہیں، اتنے بڑے گھر رکھتے ہیں، گاڑیاں رکھتے ہیں، لیکن قلبی سکون کسی کو بھی حاصل نہیں۔ آپ کسی کو سکون میں دیکھ ہی نہیں سکتے۔ ہر ایک کی زبان پر مال و دولت میں بے برکتی کا شکوہ ہی ہے۔ کوئی مختلف بیماریوں کا شکار ہے تو کوئی گھریلو اور خاندانی اختلافات اور دشمنی کے سبب نہایت پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ ناجائز مقدمات نے کسی کو تھکا دیا ہے تو کوئی اپنی بیوی اور اولاد کی نافرمانیوں سے لاچار ہے۔ کوئی بیماری میں مبتلا ہے تو کوئی اپنے کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے۔ دراصل لوگوں نے آج سکون اور راحت عہدوں اور پیسوں میں تلاش کرنا شروع کر دیا ہے۔ مال و دولت کی کثرت نے بندوں کا رشتہ رب سے توڑ دیا ہے، اور جب انسان سکون اور راحت اور اطمینان عہدوں اور پیسوں میں تلاش کرنا شروع کر دے تو پھر وہ ساری عمر کے لیے بے سکون ہی رہتا ہے۔ وہ جتنی مرضی کوشش کر لے، اسے کبھی سکون میسر نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، وہ انسان آخرت کو بھول کر دنیا اور دنیا کے اسباب و وسائل کو جمع کرنے میں لگ پڑا ہے۔ قبروں کو روشن کرنے کے بجائے دنیاوی گھروں کو عالیشان بنانے اور ان کی فکر میں مگن ہو گیا ہے۔ وہ یہ بھول چکا ہے کہ موت اس کا انتظار کر رہی ہے، موت اس کے پیچھے آ رہی ہے، اس کا ایک دن گزرتا چلا جا رہا ہے، لیکن وہ صرف اسی آس پر بیٹھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کر لے، بڑے سے بڑے گھر، بنگلے، گاڑیاں خرید لے، تاکہ وہ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے عزیزوں میں دکھا سکے کہ میرے پاس بہت دولت ہے اور اللہ نے مجھے بہت زیادہ دولت سے نوازا ہے۔ لیکن ناظرین، ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایسے لوگوں کی زندگی کو اگر آپ دیکھنا چاہیں اور سمجھنا چاہیں تو نہیں سمجھ سکیں گے، کیونکہ بظاہر وہ ہمیں بہت زیادہ خوش نظر آتے ہیں، بڑی گاڑیوں میں پھرتے ہیں، بڑے گھروں میں رہتے ہیں، بڑی دولت کماتے ہیں۔ بظاہر ہمیں ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ لوگ بہت زیادہ خوش ہیں، یہ تو جنت میں رہ رہے ہیں، ان کی زندگی تو جنتیوں جیسی زندگی ہے۔ لیکن اگر آپ ان کی اندرونی کیفیت کو دیکھیں تو آپ کو یقین کرنا مشکل ہو جائے گا کہ وہ کس
پریشانی میں رہتے ہیں اور ہر وقت بے سکونی محسوس کرتے ہیں، ان کی زندگی میں بالکل بھی سکون نہیں ہوتا، وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں صرف اتنا رزق عطا فرمائے، اتنی دولت عطا فرمائے جس سے ہمارا سکون برباد نہ ہو، ہم سکون میں بھی رہیں، اطمینان میں بھی رہیں، اور اللہ پاک ہمیں رزق بھی عطا کرتا رہے۔ تو آج اسی حوالے سے آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ جو انسان رزق کی تنگی کا شکار ہو اور وہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہو جائے اور وہ بے حد غنی ہو جائے، اس کے پاس دولت آنی شروع ہو جائے، امیر ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ رجب کے ان آخری دنوں میں، جو یہ دن گزر رہے ہیں، ان آخری دنوں میں اور رجب کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے یہ درود پاک پڑھ لے جو آپ کو آگے بتانے جا رہے ہیں، اور پھر اللہ پاک سے دعا بھی کرے۔ انشاءاللہ رزق کی تنگی کا خاتمہ ہوگا اور رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ یاد رہے، جو انسان رزق کی تنگی کا شکار ہو اور وہ چاہتا ہو کہ بے حد مالدار ہو جائے، بے حد دولت مند ہو جائے، تو سچے دل سے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ کر آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور اس تسبیح میں آپ نے درود تاج پڑھنا ہے۔ درود تاج بہت ہی مشہور ہے، آپ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا اس درود کے بارے میں۔ ایک تسبیح آپ نے درود تاج کی پڑھنی ہے، تسبیح آپ کوئی بھی لے لیں، گھر میں آپ کے پڑھی ہوگی، ایک تسبیح درود تاج کی پڑھ لیں۔ رجب کے آخری دنوں میں انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے رزق کی تنگی دور ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اتنی دولت نواز دیں گے کہ آپ کے رشتہ دار اور دوست سب حیران رہ جائیں گے اور پوچھیں گے کہ ان صاحب کے پاس اتنا دولت اور اتنا رزق کہاں سے آ گیا۔ ناظرین، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو بھی دولت سے نواز دیں تو یہ عمل ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔